بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جب ماضی کی گردان، ماضی کے صیغے سمجھ لیے ہیں اور ان کو یاد کر لیا ہے، ذہن نشین کر لیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے ایک بہت بڑی خوشی بھی حاصل ہوئی ہوگی کہ ہمیں قرآن پاک کے بہت زیادہ الفاظ کا آئیڈیا ہو چکا ہے۔ ہم کچھ مزید آگے پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو قرآن پاک میں یہ سب دکھاؤں گا، پھر آپ لوگوں کو اس سے مزید خوشی حاصل ہوگی کہ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ ہمیں کچھ طالب علم یہ کہہ دیتے ہیں جی ہم نے یہ پہلے پڑھ لیا ہے۔ میں نے کہا میں صرف پڑھاتا نہیں ہوں، میں ذہن نشین کرواتا ہوں، اس لیے آپ سن لیں، اور اگر آپ کہ یہ پہلے بات ذہن نشین نہیں ہے تو اب ذہن نشین ہو جائے گی۔ اب اس سے اگلی بات ایک اور سمجھ لیں جس کے ذریعے انشاءاللہ العزیز آپ کو قرآن پاک کے 20 سے 25 ہزار الفاظ سمجھ آ جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ جو ابھی تک ہم نے گردان پڑھی تھی ماضی کی، اسی کے اندر ہم ایک معنی کرتے تھے۔ وہ معنی کہاں سے آتا ہے؟ جیسے ہم معنی کرتے ہیں ضربہ، مارا اس ایک مرد نے، یہ اس ایک مرد نے والا معنی ہم کہاں سے لے کر کے آتے ہیں؟ ضربا کا ہم نے معنی کیا تھا مارا ان دو مردوں نے، یہ ان دو مردوں والا معنی کہاں سے آ گیا؟ ضربو مارا ان سب مردوں نے، یہ ان سب مردوں نے والا معنی کہاں سے آ گیا؟ تو آج ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں بہت سی چیزوں کی سمجھ آ جائے گی، اور آپ کو اس کلاس کے ذریعے انشاءاللہ العزیز عربی گرامر کی ایک بنیادی اور جڑ جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ اس لیے آپ توجہ کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ عربی گرامر جو ہے اس کے اوپر کچھ دسترس حاصل کر لیں۔ تو اب ہم سمجھتے یہ ہیں کہ یہ ضربہ کے اندر اس ایک مرد نے مارا، ان دو مردوں نے مارا، ان سب مردوں نے مارا، یہ کہاں سے معنی آ گیا ہے، اس کی ہمیں کیسے سمجھ آئے گی؟ پہلے ایک بنیادی چیز یہ سمجھ لیں کہ انگلش کے اندر ایک ہوتے ہیں پروناؤن، جسے ہم عربی میں اور اردو میں کہتے ہیں ضمیر، ضمیر بھی کہتے ہیں، اور ضمائر ضمیر کی جمع ہے، انگلش میں انہیں پروناؤن کہہ دیتے ہیں۔ ضمیر کیا ہوتی ہے کہ کسی بندے کا نام ذکر نہیں کیا جاتا لیکن اس کی طرف کوئی نسبت کر دی جاتی ہے، جیسے مارا اس بندے نے، یہ جو اس ہم لگا رہے ہیں نا یہ ضمیر ہے۔ اردو کے اندر اس کو ہم ضمیر کہیں گے، انگلش میں اسی کو ہم پروناؤن کہہ دیتے ہیں، ہی شی وغیرہ جو ہم لگاتے ہیں، کہ نام پیچھے ذکر ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی طرف اب کوئی ضمیر لوٹا دی جاتی ہے۔ تو اب آپ اگلی چیز یہ نوٹ کر لیجئے کہ ضربہ جو ہے اس کے اندر ضمیر ہے جو کہ ہوا کی ہے، ہوا، یہ ہوا اس کے اندر چھپا ہوا ہے جو معنی دے رہا ہے اس ایک مرد نے۔ ضربہ کا تو معنی ہے مارنا، مارا، لیکن اس ایک مرد نے معنی دے رہی ہے یہ ہوا ضمیر، اس ایک مرد نے، اور ضربہ کا معنی ہوتا ہے مارا، مارا اس ایک مرد نے، یہ ہوا نے معنی دیا ہے اس ایک مرد کا۔ تو ضربہ کے اندر نوٹ کر لیں کہ ضمیر ہوتی ہے جی ہوا کی، اور دوسرا صیغہ ہمارے سامنے تھا ضربا، اب اس کے اندر جو دو کا معنی دیا ہے وہ اس الف نے دیا ہے۔ ضربہ کا معنی تو وہی تھا مارا، اب ان دو مردوں نے جو ہم معنی کر رہے ہیں وہ الف کی وجہ سے کر رہے ہیں، ان دو مردوں نے، تو اب یہاں پر ہم الف کو ضمیر کہہ دیں گے، تو ہم الف کو یہاں پر ضمیر کہہ دیں گے۔ اور اسی طرح تیسرا لفظ ہمارے پاس تھا ضربو، تو اب اس کے اندر جو ہم نے معنی کیا ہے مارا ان سب مردوں نے، تو یہ ان سب مردوں نے والا معنی جو ہے وہ یہ واو نے دیا ہے، تو اس واو کو ہم ضمیر کہہ دیں۔ ضربت ہے تو اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ ہے ہیہ ضمیر، یہ ہیہ ضمیر معنی دے رہی ہے
اس ایک عورت نے، ضرب کا معنی مارا اور ہیا ضمیر ہے اس کے اندر جس کا معنی ہے اس ایک عورت نے، تو ضربت کی ضمیر ہیا ہے، اور ضربا تا اس میں ضمیر جو ہے وہ الف ہے، وہ الف جو ہے نا وہ دو کا معنی دے رہا ہے، اور ضربنا میں جو نون ہے یہ ہے ضمیر، یا آسانی کے لیے ہم یہ کہہ لیں کہ ضربا یہ پہلا صیغہ اور ضربت جو چوتھا صیغہ ہے، ان کو چھوڑ کر کے باقی جو الفاظ ہیں اس میں ضربا سے آگے جو اضافہ ہو رہا ہے اسی کو ضمیر کہیں گے۔ جیسے ضربا میں ضربا پہلے صیغے کے بعد الف کا اضافہ ہوا ہے تو الف ضمیر ہو جائے گی، ضربا کے بعد واؤ کا اضافہ ہوا ہے تو اس واؤ کو ضمیر کہیں گے، الف جو ہے نا اس میں وہ ضمیر نہیں شمار ہوگا، وہ واؤ کے بعد ویسے ہی لکھا جاتا ہے۔ اور ضربا تا میں اس میں ضربت کے بعد الف ہی کا اضافہ ہے تو الف ضمیر ہے، ضربنا میں صرف نون کا اضافہ ہے تو نون ضمیر کہلائے گی، ضربتا مارا تو ایک مرد نے، اس میں صرف تا زبر تا کا اضافہ ہے تو اس میں تا ضمیر ہم بولیں گے، ضرب تما مارا تم دو مردوں نے، یہ تما اس کے اندر ضمیر ہے کیونکہ ضرب کے بعد صرف تما کا اضافہ ہے، اور ضرب تم میں اس پہلے صیغے کے آگے تم لگا ہوا ہے، اسی تم کو ضمیر بولیں گے، ضرب تی میں تی ضمیر بولیں گے، اور ضرب تما میں تما ضمیر ہے، اور ضرب تنا میں تنا ضمیر ہوگی، اس تنا کی وجہ سے معنی آیا تم سب عورتوں نے، مارا تم سب عورتوں نے، اور ضرب تو اس میں تو ضمیر ہوگی، یہ معنی دے رہی ہے میں نے، اور ضرب نا مارا ہم نے، یہ نا ہے اس کے اندر جو ضمیر ہے جو معنی دے رہی ہے ہم نے۔ تو یہ ضمیریں ہیں، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، ذہن میں رکھنی ہے کہ پہلے صیغے کے آگے جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہی ضمیر ہے، صرف پہلا اور دوسرا جو ہے اس کو آپ نے صرف رٹ لینا ہے کہ ضربا کے اندر جو ہوگی وہ ہوا ضمیر ہوگی اور ضربت میں ہیا ضمیر ہوگی، باقی جو ہے نا ان کے آگے جو اضافہ ہو رہا ہے بس وہی ضمیر کہلائے گا۔ تو یہاں تک بات ہے ضمیروں کی، اور فعل ماضی جو ہے نا وہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فعل مضارع۔ مضارع کیا ہوتا ہے کہ جیسے ماضی کے لیے الفاظ 14 صیغے تھے جو آپ کے سامنے آ گئے، تو اسی طرح زمانہ جو ہے نا وہ 3 اقسام پر منحصر ہوتا ہے۔ ایک کہلاتا ہے ماضی گزرا ہوا، ایک کہلاتا ہے حال موجودہ زمانہ، اور ایک کہلاتا ہے مستقبل جو کہ آنے والا زمانہ ہے۔ اب عربی کے اندر ماضی کے لیے وہ 14 صیغے ہیں جو آپ نے پڑھ لیے، اور حال اور مستقبل کو ایک ہی نام دیا جاتا ہے مضارع کا۔ تو جب ہم کہیں گے جی یہ گردان مضارع کی ہے، یہ صیغہ مضارع کا ہے، تو اس کے اندر یہ دونوں احتمال ہوں گے کہ وہ حال والا معنی بھی دے سکتا ہے اور مستقبل والا معنی بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ گردان کہلاتی ہے مضارع کی، کہ ایسے الفاظ جن کے اندر موجودہ اور آنے والے دونوں زمانوں کا معنی ہوتا ہے، تو وہ گردان ہے جی یضربو یضربانی۔ یضربو، اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ مارا اس ایک نے، یضربو مارا اس نے موجودہ زمانے میں، یا وہ مارے گا آئندہ زمانہ میں۔ اس نے مارا موجودہ زمانے میں یا وہ مارے گا آئندہ زمانہ میں۔ اگر آپ دیکھیں تو یضربو جو ہے نا یہ وہی ضربہ ماضی تھی،
اسی کے شروع میں یا لگا دیا گیا، یز ریبو بن گیا، اعراب تھوڑے سے بدل گیا۔ مارا اس ایک نے، اب ہو جائے گا مارا اس ایک بندے نے اسی زمانے میں مارا ہے یا وہ مارے گا۔ اب اس سے آگے ہم الف اور نون بڑھا دیں، نون کے نیچے زیر، لفظ بنے گا یضربانی، معنی ہو جائے گا مارتے ہیں وہ دو مرد یا ماریں گے وہ دو مرد۔ اور اسی کے آگے اگر ہم واو اور نون کے اوپر زبر لگا دیں، یضربونا، معنی ہوگا مارتے ہیں وہ سب مرد یا وہ ماریں گے۔ یہ دو مطلب اس کے اندر ہوں گے، موجودہ کا بھی اور آئندہ زمانہ کا بھی۔ اور اسی طرح آپ یفتحو آپ کے سامنے ایک لفظ ہے تو اس کے اوپر بھی یہی آپ 3 صیغے پڑھ لیں۔ یفتحو کھولتا ہے وہ ایک مرد، یا وہ کھولے گا، اور یفتحانی وہ دو مرد کھولتے ہیں یا کھولیں گے، یفتحون وہ سب مرد کھولتے ہیں یا کھولیں گے۔ تو یہ 3 الفاظ ہو گئے، اور یہ 3 الفاظ جیسے ماضی میں تھے کہ مذکر غائب کے لیے ہیں تو یہ بھی مذکر غائب کے لیے ہیں۔ اب مؤنث کے لیے جو ہے نا آتا ہے تضربو، تضربو مارتی ہے وہ ایک عورت یا مارے گی، اور اسی کے آگے الف اور نون لگا دیں جیسے ادھر ہم نے لگایا تو بنے گا تضربانی، مارتی ہیں وہ دو عورتیں یا ماریں گی، اور اگر اسی کے آگے ہم نون لگا دیں تو تضربنا ہو، یضربنا لفظ بنے گا، معنی ہوگا مارتی ہیں یا ماریں گی وہ سب عورتیں۔ تو یہ 6 صیغے ہو گئے ہمارے پہلے والے، یضربو، یضربانی، یضربونا، تضربو، تضربانی، یضربنا۔ اور اسی طرح پھر آگے واحد مذکر حاضر کے لیے جو بولا جاتا ہے وہ ہو جائے گا تضربو، مارتا ہے تو ایک مرد یا مارے گا تو ایک مرد، تضربانی، مارتے ہو تم دو مرد یا تم دو مرد مارو گے، تضربونا، مارتے ہو تم سب مرد یا مارو گے تم سب مرد۔ یہ مذکر حاضر کے 3 صیغے۔ اور تضربینا، مارتی ہو تو ایک عورت یا مارو گی، اور تضربانی، مارتی ہو تم دو عورتیں یا تم دو عورتیں مارو گی، تضربنا، مارتی ہو تم سب عورتیں یا مارو گی، اور اضربو، میں مارتا ہوں یا ماروں گا، نضربو، ہم مارتے ہیں یا ہم ماریں گے۔ یہ گردان ہے مضارع کی، اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ضمائر ہیں، ان کے اندر بھی ضمیریں ہیں۔ یضربو اور تضربو کی ضمیر تو آپ کو یاد ہے، جو ماضی کے اندر ہے وہی اس کے اندر ہے۔ یضربو کے اندر ہوا ضمیر اور تضربو میں ہے یا ضمیر۔ اور اگلا ہے تضربو، آگے ہے اضربو اور آگے ہے نضربو۔ ان 3 صیغوں کو ایک مرتبہ آپ الگ کر لیں۔ آگے ہے ایک تضربو صیغہ ہے، ایک اضربو ہے اور ایک ہے نضربو۔ ان 3 کو آپ ایک مرتبہ الگ کر لیں۔ تضربو کے اندر آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کے اندر ہے انتی ضمیر، اس کے اندر انتی ضمیر ہوگی، اور اضربو کے اندر جو ضمیر ہے وہ ہوگی انا کی ضمیر، اور نضربو کے اندر ضمیر ہوگی نحنو کی، نحنو ضمیر ہوگی۔ تو اضربو کے اندر انا ضمیر، نضربو کے اندر ہوگی نحنو ضمیر۔ اس اضربو کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ شروع ہو رہا ہے الف سے، حمزہ سے، تو اسی سے آنا شروع ہو رہا ہے، تو آپ کہیں گے اضربو میں انا ضمیر ہے۔
نضربو نون سے شروع ہے، نحنو بھی نون سے شروع ہے، تو آپ کہیں گے نضربو میں نحنو ضمیر ہے۔ باقی جو صیغے بچ گئے ہیں ان کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ اس پہلے صیغے کے بعد اگر صرف نون، اس پہلے صیغے کے بعد صرف نون کا اضافہ ہوگا یا نون سے پہلے کسی اور حرف کا بھی اضافہ ہوگا۔ اگر اس صیغے کے بعد یضربو والے صیغے کے بعد یا تضربو والے صیغے کے بعد صرف نون کا اضافہ ہو، پھر ہم اسی نون کو ہی ضمیر بنائیں گے، جیسے یضربنا میں نون ضمیر ہوگی اور تضربنا میں بھی نون ضمیر ہوگی۔ اور اگر اس نون سے پہلے کوئی اور حرف بڑھ رہا ہے پھر اسی حرف کو ہم ضمیر بنائیں گے، پھر نون کو ضمیر نہیں بنائیں گے۔ جیسے یضربانی میں نون سے پہلے الف ہے تو الف ضمیر ہوگا، یضربونا میں نون سے پہلے واو بڑھ رہا ہے تو واو ضمیر ہے، تضربانی میں نون سے پہلے الف بڑھ رہا ہے، ادھر بھی تضربانی میں نون سے پہلے الف بڑھ رہا ہے، تضربونا میں نون سے پہلے واو بڑھ رہا ہے تو واو ضمیر، تضربینا میں نون سے پہلے یا بڑھ رہا ہے تو یا ضمیر، تضربانی میں الف بڑھ رہا ہے تو یہ ضمیر ہو جائے گی۔ تو یہ ہیں مضارع کی ضمیریں، ان کو یاد رکھنے کے لیے یہ قاعدہ ہے، اگر آپ یہ یاد کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اب اسی طرح یضربو کی طرح آپ اور لفظ بنا سکتے ہیں۔ بالفرض ہم لفظ لیتے ہیں جی ینفعو، یہ ایک ہم نے مضارع کا لفظ لے لیا، تو آپ اس کے اوپر بھی پوری گردان اسی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں ینفعو، ینفعانی، اسی کے آگے الف نون بڑھا دیں، ینفعانی، پھر واو نون بڑھائیں، ینفعون، پھر تنفعو، پھر تنفعانی۔ اب اگر اگلی بات آپ دیکھیں تو وہ بھی یہاں سے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو ماضی کا ہمارے پاس صیغہ تھا ضربہ، اسی کے شروع میں 4 حرف میں سے کوئی ایک حرف لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ مضارع بن گیا ہے، جیسے یضرب ضربہ تھا، اسی کے شروع میں ہم یا لگا دیتے ہیں تو لفظ یضربو بنا، یہ مضارع ہو گیا۔ اسی ضربہ کے شروع میں ہم تا لگا دیں تو لفظ تضربو ہے جو کہ یہ کھڑا ہے، تو یہ بھی مضارع بن گیا۔ یا اسی کے شروع میں نون لگا دیں، ضربہ کے شروع میں لفظ بنے گا نضربو، تو وہ یہ کھڑا ہے، یہ بھی مضارع بن گیا۔ یا اس کے شروع میں حمزہ لگا دیں، لفظ اضربو ہوگا جو کہ یہ کھڑا ہے، یہ بھی مضارع ہو گیا۔ تو ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے ضربہ، اس کے شروع میں یا پھر تا کو لگا دیں یا حمزہ اور نون کو لگا دیں تو مضارع بنتا ہے۔ تو گویا ماضی کے شروع میں 4 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف لگا دیں تو وہ بن جائے گا ماضی۔ وہ 4 حرف کون سے ہیں؟ یا، تا، حمزہ، نون، انہیں کہا جاتا ہے حروف عطین۔ عطین، یہ عطین کوئی لفظ نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ حمزہ، تا، یا، نون، ان میں سے کوئی ایک لگائیں گے تو مضارع کا صیغہ بن جائے گا۔ تو یہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ یضربو کے اندر ہوا ضمیر ہے، یضربانی میں الف، یضربونا میں واو۔ جب ہم ترکیب کریں گے تو ہم ان ضمیروں کو فاعل بنائیں گے۔ یضربو کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہوگی، یہی ہوا ضمیر ہی تو ہے جو کام کرنے والی ہے۔ یضربو مارا اس ایک مرد نے، یہ اس ایک مرد نے والا معنی آیا ہوا ضمیر سے، تو وہ ہوا ضمیر کام کرنے والی ہے تو اسی کو ہم کہہ دیں گے فاعل۔ اور یضربانی میں الف ضمیر 2 کا معنی دے رہی ہے تو اسی کو ہم کہیں گے الف ضمیر، اور ادھر ہم واو، اس الف کو پھر ہم کہیں گے فاعل۔
یضربانی فعل، الف ضمیر فاعل، ہم کہیں گے فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اور اسی طرح جو ماضی تھی ضربہ، تو اس کے اندر بھی ضربہ فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہم کہیں گے۔ یہ ہمیں نظر تو ایک ایک لفظ آ رہے ہیں کہ یضربو ایک ہے، یضربانی ایک لفظ ہے، لیکن آپ نے پڑھ لیا کہ ان کے اندر دوسرا جو ہے وہ ضمیریں بھی ساتھ میں ملی ہوئی ہیں، یہ ایک نہیں در حقیقت دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ تو ابھی تک آپ ان کو ایک لفظ سمجھ رہے تھے اور آج آپ کو پتہ چل گیا یہ تو دو لفظ ہیں، ایک فعل ہے اور دوسری ان کے اندر ضمیر ہے جو کہ فاعل بن رہی ہے۔ رب زدنی علما